السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج میں آپ کو آسان اردو قواعد کا سبق نمبر 1 پڑھانے جا رہی ہوں۔ آپ سب غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ سبق نمبر 1 آئیے دہرا لیں۔ تو بچوں، آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے آپ نے جو اپنی پچھلی درجہ یعنی درجہ سوم میں پڑھا ہے وہی سب آج ہم یہاں پر دہرائیں گے۔ آپ نے پڑھا دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے جملہ بنتا ہے۔ آپ نے اپنی پچھلی درجہ میں پڑھا تھا دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے جملہ بنتا ہے، لیکن جملے میں الفاظ کی مناسب اور قاعدے کے روح سے صحیح ترتیب لازمی ہے۔ یعنی جملہ جب بنتا ہے جب لفظوں کی ترتیب صحیح ہو، یعنی الفاظ جملے میں اس ترتیب سے آئیں کہ مطلب سمجھ میں آ سکے، جیسے ذاکر صبح اسکول جاتا ہے۔ اگر ہم اس جملے کے الفاظ کو بے ترتیب کر دیں، یہ جو لکھا ہے ذاکر صبح اسکول جاتا ہے، اس کے الفاظوں کو ہم اگر بے ترتیب کر دیں، اسکول ہے صبح ذاکر جاتا، آپ کے سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا۔ صبح ذاکر جاتا ہے اسکول، نہیں آ رہا، کیونکہ ان جملوں میں الفاظ تو ہیں لیکن وہ ترتیب وار نہیں ہیں، اس لیے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب ان جملوں کو ایک خاص ترتیب سے لکھتے ہیں تو مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اور اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ یہ بھی ہم پچھلی درجہ میں پڑھ چکے ہیں۔ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ فعل 3 زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے ابھی کیا پڑھا؟ جملہ بنانا، اسم کی تعریف اور فعل کی تعریف، جو کہ ہم پچھلی درجہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح جو لفظ کسی اسم کی برائی یا بھلائی یا کوئی اور خوبی بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں۔ جب ہم جملے میں کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام لیتے ہیں تو بار بار اس نام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نام کے بدلے وہ، تم، میں، ہم، اس کا، اس کی وغیرہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہم اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر کہلاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے جو آپ کو بھی اپنی بک میں مکمل کرنی ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے مجموعے میں با مطلب جملے کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ وہ بندر ہے ایک، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، یہ جملہ آپ کو ترتیب وار دکھ رہا ہے تو یہاں ہم صحیح کا نشان لگا دیں گے۔ عمران آئس کریم کھانے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کریں گے۔ ہم آ رہے دونوں ہیں، تو اس میں آ جائے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، اس میں رانگ ہے یہ۔ تمہارا نام کیا ہے، یہ جملہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے رائٹ، یہاں رائٹ کا نشان لگا دیں گے۔ اگلی مشق ہے مندرجہ ذیل تصویروں کے نیچے اسم معرفہ اور اسم نکرہ لکھیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا فرق واضح کر دیتی ہوں۔ اسم معرفہ جو بھی خاص چیزیں، مخصوص چیزیں اپنی کسی خوبی کے لیے جانی جاتی ہیں وہ اسم معرفہ کہلاتی ہیں، اور اسم نکرہ وہ چیزیں جو ہم تعداد کے ساتھ دیکھتے ہیں، عام ہوتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ۔ سب سے پہلے آپ کو یہ منزل دکھائی دے رہی ہے، گھر دکھائی دے رہا ہے، تو یہ اس گھر کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو جانا جائے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے اسم نکرہ۔ یہ تصویر آپ کو دکھ رہی ہے، ایک مخصوص اور عظیم ہستی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو کہیں گے اسم معرفہ۔ قلم نارمل سا قلم ہے، اسم نکرہ۔ یہ آپ کو دیکھنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قطب مینار ہے، تو ہم اس کو خاص میں لیں گے یا عام میں لیں گے؟ اس کو ہم لیں گے خاص میں، یعنی اسم معرفہ۔ اسی طرح سے بچی کی تصویر ہے، اس کو یہ اپنی کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے اسم نکرہ۔ کرسی نارمل سی کرسی ہے، اسم نکرہ۔ لڑکی اسم نکرہ۔ دروازہ اسم نکرہ۔ اب یہاں پر آپ کو تصویر میں دکھ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ کس لیے مخصوص ہے؟ کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں، تو اسم معرفہ۔ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تاج محل، تاج محل مخصوص جگہ ہے اور خاص ہے، اس لیے اسم معرفہ۔ یہ ایک گلاس ہے، یعنی اسم نکرہ۔ اس کے بعد پھل ہیں، اسم نکرہ۔
اگلی مشق ہے، ان جملوں کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل لکھیے۔ اکبر نے کھانا کھایا۔ ابھی کھا نہیں رہا، نہ ہی کھائے گا، یعنی کھایا، یعنی پہلے زمانے میں کھا چکا ہے، تو یہاں پر آئے گا ماضی۔ روبی دہلی جائے گی۔ ابھی گئی نہیں ہے، نہ ہی جا چکی ہے، اب جائے گی، تو آئے گا مستقبل، یعنی آنے والے زمانے میں جائے گی۔ شاہد بیٹھا ہے، اس کو ہم کہیں گے حال، یعنی ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ نوید کھانا کھائے گا۔ ابھی کھایا نہیں ہے، وہ کھانا آنے والے زمانے میں کھائے گا، تو مستقبل۔ میں چائے پیتا ہوں، یہ ہے حال، کیونکہ وہ پی رہا ہے اور بتا رہا ہے پیتا ہوں۔ تم اسکول کب جاؤ گے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کب جاؤ گے، ابھی گیا نہیں ہے، نہ ہی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جا رہے ہو، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب جاؤ گے، تو یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے۔ اس کے بعد تم کل ممبئی جاؤ گے، یہ بھی آ جائے گا فعل مستقبل، کیونکہ وہ جائے گا، گیا نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد پہلے وزیر اعظم تھے، ابھی ہیں نہیں، نہ ہی ہونے والے ہیں، پہلے وزیر اعظم تھے، ہو چکے تھے، تو یہ ہوگا فعل ماضی کا جملہ۔ اس کے بعد ضمیر کی تعریف بیان کیجیے، تو اس کا جواب میں نے یہاں لکھ دیا ہے۔ اسم کی جگہ استعمال کیے جانے والے لفظوں کو ضمیر کہتے ہیں، مثلاً میں، تم، یہ، وہ وغیرہ۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو میرے ذریعے پڑھایا گیا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو یہ ورک جو میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے، آپ کو اپنی بک میں فل کرنا ہے۔ اگلی درجہ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔